حوالے کو پڑھنے سے پہلے اوپر کی ایک دو آیتیں جو ہیں وہ بھی نہایت اہم ہیں، جن کا تعلق ہے اس حوالے کے ساتھ. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے، کیونکہ خداوند یسوع انسانوں کے دلوں پر نظر کرتا ہے اور دلوں کے حالات کو جانتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ جو ہے جو آگے ہم پڑھیں گے، یہ آگے شروع ہوتا ہے کہ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، آئے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. میرے عزیزو، یہ یہودیوں کا ایک سردار ہے، چودھری آدمی ہے، اور لوگ اپنے فیصلے کروانے اس کے پاس آتے ہیں، اور اس نے یسوع کے بارے میں سنا ہے، لیکن دن کے وقت یسوع کے پاس جانے سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے لوگوں سے، کیونکہ یہ توریت کا استاد ہے. کیونکہ آگے جا کر ہم جانیں گے کہ یہ ایک عالم شخص ہے، یہ بائبل کا ٹیچر ہے. اس زمانے کی جو لوگوں کے شریعت کے مسائل تھے، شریعت کی باتیں تھیں، وہ لوگوں کو سکھاتا تھا. اس کے ممکن ہے بہت سارے شاگرد بھی ہوں، اور یہ استاد ہوتے ہوئے یسوع کے پاس جاتا ہے. اس کے ذہن میں چند ایک سوال ہے. ممکن ہے آج ہماری اس زوم کی میٹنگ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے ذہنوں میں سوال ہوں، اور وہ ساری عمر یہ شخص بائبل کا استاد ہے، توریت کا استاد ہے، شریعت کا عالم ہے، ایک آفس ہولڈر ہے، لیکن دل سے سوال نہیں پھرتا ہے. اس کے سوال حل نہیں ہو رہے. ممکن ہے اس نے اور لوگوں سے بھی وہ سوال کیے ہوں، اپنے کولیگز، اپنے دوسرے عالموں کے ساتھ بھی باتیں کی ہوں، اور بھی لوگوں سے پوچھے ہوں، لیکن سیٹسفائی نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے آپ کلام کے استاد بھی بن جائیں، آپ کے پاس ٹیچنگ منسٹری بھی آ جائے، جو میں اکثر یہ گل کرنا کہ میسری دے جن خادم نے اس سارے ٹیچر بن کے لگے پھر لوکاں دے سوال حل کردے پھرتے نے، یہ کردے پھرتے نے، لیکن ممکن ہے کہ خود ان کے دل ابھی تک تبدیل نہیں ہوئے، ابھی تک وہ کلام ان کے اندر نہیں گیا ہے. ایک کتاب ہے ڈاکٹر کلارنس کی، بھائی ندیم قاصد کے پاس وہ پڑھی ہوئی ہے. جب کبھی آپ میں سے کوئی بھی بہن بھائی لاہور جائے تو وہ ضرور اس کتاب کو دیکھے. 1920 میں وہ کتاب بھی لکھی گئی. بھائی برینم بھی اس کتاب کے اسٹوڈنٹ تھے، اور اس کے اندر ایک خانہ بنا ہوا ہے، ایک پیج کے اوپر ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے، خاکہ بنا ہوا ہے، اور اس خاکے کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے اندر جان ہے، اس کے آگے جو اگلا جو دائرہ ہے اس کے اندر روح ہے، اور بیرونی جو دائرہ ہے اس کے اندر انسانی بدن ہے. یہ ہمارا جو سٹرکچر ہے یہ اس طرح ہے. بعض اوقات کلام بیرونی طور پر ہمیں ٹچ کرتا ہے اور ہم محسوس بھی کرتے ہیں، اسی کہنے ہیں یار آج میسیج سنے ہیں تو لو کنڈے کھلو گئے نے. وہ ہمارے بدن کو ٹچ کرتا ہے، وہ ہمارے بدن کو انوائنٹ کرتا ہے، برکت دیتا ہے. پھر اس سے اگلا حصہ جو ہے وہ ہے روح، ہماری روح کو. اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس جب روحانی ماحول میں ہم جاتے ہیں، اسی بھی نال غیر زبانہ بولن لگ پنے ہیں، اسی بھی نال نبوتاں کرن لگ. بائبل کے اندر ایسے واقعات درج ہیں. جب ساؤل انبیاء زادوں میں گیا تو یہ بھی نبوتیں کرنے لگ پڑا. اور
یہ جو ہے یہ ہماری روح کو وہ ٹچ کر رہا ہے، اس کو انوائنٹ کر رہا ہے، لیکن اصل جو شخص ہے وہ آپ کے اندر جو اندرونی شخص ہے وہ ابھی تک ممکن ہے کہ ابھی تک تبدیل نہیں ہوا، اور آپ وہ ہے آپ کی جان، جس کے بارے میں خداوند نے یہ کہا کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، وہ جان ابھی تک تبدیل نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح وہ کہتا ہے کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو جائے نیکودیمس، پاویں تو بائبل لے کے لگا پھرنا ہے، پاویں تو بڑے بڑے تیرے شگرد بن گئے نے، تو ٹیچنگ منسٹری لئی پھرنا ہے، تو بڑی وڈیاں وڈیاں گلاں کرنا ہے، تیرے کو آفس بھی ہے چرچ دے اندر، تو سب کچھ کرنے ہے، لیکن اس کے باوجود نئے سرے سے پیدا ہونا یہ مسٹ ہے، یہ لازمی ہے، اس کے بغیر آپ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ہم بعض اوقات یہ ہمارا جو ہم میٹنگ میں یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ ہم میٹنگ میں اس لیے آئے ہیں یہاں پر، صبح صبح اٹھ کر ہم میٹنگ کرتے ہیں، یہاں پر کریں اپنے وال دھیان کرو، لوکاں وال دھیان نہ کرو، او کی کر رہے ہیں، او کی کرن ڈیا ہے، چھڑ دیو لوگوں کو چھوڑ دیں، اپنی اپنی مشلیں درست کریں، اپنے اپنے جو انسان جو اندرونی انسان ہے اس کی نوک پلک کریں، دیکھیں کہ کوئی کاٹا تو نہیں رہ گیا، یہ نہ ہو کہ نادان کنواریوں کی طرح ہم باہر رہ جائیں۔ ہمیں اس اندرونی انسان جو ہمارے اندر ہے، انسائیڈ میں جو ہماری جان ہے، اس کے لیے تگودو کرنی ہے، اور خداوند نے یہ سب کچھ بندوبست کیا ہوا ہے، صرف آپ نے ایمان لانا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح پینتی کوس کے دن 3000 لوگ وہ نئے سرے سے پیدا ہو گئے، آج بھی خداوند وہی کرتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور یہ تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کلیسیا کا دلہن کا ریپچر نہیں ہو جاتا۔ اور اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خداوند نے یہاں پر کہا، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور جو جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے، قبول نہیں کرن دیا، اگو بحث مباحثہ کرن دیا ہے، اور سوال بھی تیرے نے، جواب بھی تینوں درست مل رہا ہے، تو پھر بھی بحث مباحثے دی روح تیرے اندروں نہیں جا رہی۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کے دل کے اندر گمنڈ ہے کہ میرے پاس جو نالج ہے وہ سب سے بہتر ہے، میں سب سے بہتر جانتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت۔ تو پھر سوال کا دل ہی کرنے ہیں، جے تینوں ہی سب کچھ پتا ہے تو پھر کا دل ہی پوچھن دیا ہے۔ اور پھر 12ویں آیت میں، جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا، یسوع مسیح نے پھر ڈائریکٹ اس کو کہہ دیا ہے، اسے کہا کہ جب میں نے تمہیں زمین کی اس زمینی باتیں تمہیں سمجھائی ہیں تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے؟ پھر آسمانی گلاں کیویں سمجھو گے؟ تسی گلاں دے نویں یروشلم دیاں، خداوند دی قربت دیاں، خدا دی بادشاہی دیاں ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں گلاں، پر گلاں سمجھ نہیں آ رہی ہیں تو، کیونکہ ابھی تو زمینی باتوں میں آپ الجھے ہوئے ہیں، حالے تے بلڈنگاں چی الجھے ہوئے ہو، حالے تے تسی عمارتاں بنان چی الجھے ہوئے ہو، عمارتاں مورتاں جڑیاں نے یہ ریپچر چ نہیں جانیاں، روز اسی اتنے دعا کرنے ہیں اے بلڈنگ بن جائے، وہ بلڈنگ، اور یقین ہی نہیں آن ڈیا کہ خداون نے ساری دعا بھی سن لیتی ہے، خداون نے ہماری دعا سن لی ہے، بس شکر گزاری کریں، چھوڑیں ان باتوں کو، اب اپنے ریپچر کی تیاری کریں، اپنے اندرونی انسان کے لیے فکر مند ہو، آپ کا اندرونی انسان تبدیل ہونا چاہیے۔ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ کیسی انفارمیشن خداوند نے دی ہے کہ کوئی اس کے سامنے خداوند کھڑا ہے اور اسے بتا رہا ہے کہ یہ کہ کس طرح آپ آسمان پر چڑھیں گے، یہ جو آپ ریپچر کیسے ہوگا یہ اس کو خداوند بتا رہا ہے، اور نجات کا منصوبہ بھی اگلی آیت میں خداوند اس کو بتا رہا ہے۔ جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر یہ آپ جو یہاں پر ریفرنس خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں گھروں میں، تو یہ
कौन सा ये है, गिनती की किताब है। गिनती की किताब में कल मैंने इस पर मैसेज दिया था। गिनती की किताब के 21वें बाब की 4थी आयत से शुरू होता है। तो यहाँ वहां पर जो लोग थे वो खुदा पर बुड़बुड़ाने लगे और मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। उनको जो आसमानी मन था जो ऊपर से बरसता था उससे उनको कराहियत आने लगी। जो आसमानी रोटी उनको मिल रही थी, खुदावंद उनका हर एक तरह से बंदोबस्त कर रहा था, उनको पाल रहा था, उनके कपड़े नहीं छोटे हो रहे थे, उनकी जूतियां नहीं छोटी हो रही थी, सब कुछ। और 40 बरस तक खुदावंद उनको खिलाता रहा, उनको चट्टान से रूहानी पानी पिलाता रहा, सब कुछ उनके पास था। लेकिन एक वक्त अचानक कुछ ऐसा हो गया, अभी बंदे का जिवें दिमाग खराब हो जाता है। एक दिन कहने लगे कि जी असी सानू इस रोटी तो नफरत है जी, ये काबिल नफरत है, कराहियत आती है हमें, हम नहीं ये खा सकते। उथों तानू रेगिस्ताना च बियाबाना च खुदावंद आपको पाल रहा है, आपको आसमानी रोटी दे रहा है। लेकिन उनके ज़हन खराब हो गए, वो कहने लगे हमें इससे कराहियत आती है। तो वहां पर खुदा ने क्या किया, एक वहां पर सांप भेजे और वो सांप उनको डसने लगे। सांप जब डसने लगे तो फिर वो मूसा के पास भागे, कहने लगे कि अब हम खुदा से हमारी शफायत कर। एक वक्त था वो जब कोहे सीना पर खुदा उनको कलाम दे रहा था, वो कलाम मूसा उनके पास लेकर आया, वो शरीयत की बातें उनको सिखाता रहा, खुदा का कलाम उनको बताता रहा। लेकिन एक वक्त उन पर ऐसा आ गया कि वो उस आसमानी रोटी से कराने लगे। ये जो बाइबल है ये हमारे हाथों में, ये आसमानी रोटी है मेरे चीजों, ये मन्ना है हमारा इस जमाने का। तो अगर हम इसको पढ़ते नहीं है, इसको हम, इससे हमें कराहियत आती है, या इसके साथ हमारी जो गुफ्तगू है, हमारे जो ख्यालात हैं इसके साथ मेल नहीं खाते, तो फिर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उन लोगों के उस वक्त हुआ। और वो कहने लगे कि अब हमें इससे कराहियत आती है। तो खुदा ने वहां पर सांप भेजे। जब आप खुदा के कलाम की पैरवी नहीं करते तो मुमकिन है इस भी आजमाइशें भेज दे, ऐसे सांप भेज दे, ऐसी प्रॉब्लम्स में हम उलझ जाएं तो फंसे रवांगे ऐसी। फिर वो कहने लगे कि हमारी शफायत की जाए, दुआ की जाए। और फिर खुदा ने एक सोल्यूशन दिया। ये दरअसल एक अंबियाना बात थी जो नए अहदनामा के अंदर अब पूरी होने वाली थी, और खुदावन यीशु मसीह ने उसको उस अंबियाना बात के साथ समझाया निकोदीमस को, और उसको कहने लगा कि जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। जिस तरह, और उसको खुदावन ने जो सोल्यूशन बताया वो ये था कि एक पीतल का सांप लेकर उसको लकड़ी के एक खंबे के ऊपर लटका दिया जाए, और जब किसी को सांप काटे तो उसकी तरफ देखे तो वो बच जाएगा। पर लोग ये समझते उन्होंने इंज भी कभी कोई बचे है, इंज भी हो सकता है। अगर कोई बंदा बीमार होए तो उसको कहें डॉक्टर की दुकान की तरफ सिर्फ देख ले तो ठीक हो जाएगा, तो वो कहेगा यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, दवाई तो देती कोई नहीं, कुछ खादा पीता तो है नहीं, तो मैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ये उनका शफा का बंदोबस्त था जो खुदा ने किया था। ये उनकी हलाकत का बंदोबस्त था कि ये हलाकत से बच जाएं और जिंदगी में दाखिल हो जाएं, जीते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि कई लोग जो अपनी मंतक इस्तेमाल करते होंगे, जो अपने जहन इस्तेमाल करते होंगे, इंज नहीं जी होना, वेखन ना कोई बंदा बचता है, तो वो लोगों को ऐसी बातें भी कहते होंगे। और मुमकिन है कई लोग उन बातों का यकीन भी करते, वो कहते मूसा आके हथ रखे, कोई साडे लिए दुआ करे तो फिर हो सकता है बच जाइए। ये वेखन ना सप वेखन ना कौन बचता जे। सो ये वो सोल्यूशन था उस जमाने के अंदर जो उन लोगों को दिया गया ताकि वो जिंदा रहे। और जब सांप उनको काटे, सिर्फ उस सांप का हशर देखें, जो हशर सलीब पर आगे होने वाला था, क्योंकि ये अंबियाना बात थी। तो वो उसको देखें, जो खुदावन यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर सांप के सर को कुचलना था, वो पहले ही देख लें कि क्या होने वाला है सांप के साथ। क्योंकि सांप की बदौलत मौत आई, और
ابن آدم کے وسیلہ سے نجات آئی. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح ایگزیکٹلی یہی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے. اس وقت تو ان کو جو زندگی ملی وہ ممکن ہے 10-20-30 سال کے بعد پھر وہ مر گئے، بیابان میں ہی مر گئے. لیکن یہاں پر ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا گیا. اگر آج ہم میں سے کوئی ایسا ہے اس کو اس دنیاوی سانپوں نے گھیرا ہوا ہے، وہ پریشانیوں میں ہے، وہ مصیبتوں میں ہے، اس کو شفا چاہیے، اس کو زندگی چاہیے، اس کو کچھ، تو یسوع کی صلیب کی طرف دیکھے کیونکہ وہ بھی اونچے پر چڑھایا گیا. اس کی صلیب کی طرف دیکھے اور اس نے صلیب پر کہا، اس نے کہا تمام ہوا، اٹ از ڈن، اٹ از فنشڈ. خداوند نے ہمارے لیے یہ بندوبست کر دیا ہے. ہمیں صرف ایمان لانا ہے. کسی ڈاکٹر کو پجن ضرورت نہیں، کسی حکیم کو پجن ضرورت نہیں، کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں. یسوع کی صلیب کی طرف دیکھیں. اور یہاں پر جو انفارمیشن خداوند نے دی ہے، میں سمجھتا ہوں نیکوتیمس کے اوپر فضل ہو گیا تھا. اس نے خداوند نے نجات کا منصوبہ اس کو بتا دیا ہے کہ کیسے آپ نے نجات حاصل کرنی ہے، کیسے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا ہے. اور یسوع کی مصلوبیت کے وقت ہم دیکھتے ہیں نیکودیمس جو ہے یہ وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے. نیکودیمس جو تھا یہ عطر لے کر خداوند یسوع مسیح کے کفن کے لیے لے کر گیا، اس کی ڈیڈ باڈی کے لیے لے کر گیا. سو میرے عزیزو، یہ جو ہم اپنے اندرونی انسان کی طرف ذرا غور کریں، اور اگر وہ ابھی تک تبدیل نہیں ہوا ہے تو یسوع کی صلیب کی طرف دیکھیں. وہاں سے بہتا لہو آج بھی آپ کے ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے. اس نے ہماری روح، جان اور بدن کی مخلصی کا بندوبست کیا ہے. اگر ہم نے بدن میں مخلصی پائی ہے تو اس سے ذرا آگے چلے، اگر روح تک چلا گیا ہے تو اس سے ذرا آگے چلے. اور جو اندرونی انسان ہے، کلام جو ہے یہ جان کے اندر گرنا چاہیے، پھر جا کے آپ کی مخلصی کا بندوبست ہوگا. اگر آپ سن رہے ہیں، اس کو قبول بھی کر رہے ہیں، لیکن اندرونی طور پر ابھی تک آپ وہیں پر اٹکے ہوئے ہیں، کوئی ڈکا لگا ہے، آج اس ڈکے نو کھول دیو، فنش، اور آگے بڑھیں، خدا کے کلام کی طرف آگے بڑھیں. اگر آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے، یقین کریں خداوند دو بڑھائے گا. اور عنقریب خداوند آنے والا ہے. میرے عزیزو، ہم آخری زمانہ کے آخری حصہ میں آپ پہنچے ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو، اور اپنے گھمنڈ سے، اپنی ان سوالوں سے باہر نکل کر عاجزی کے ساتھ خداوند کو قبول کریں تو یقیناً خداوند ایک ایسی انفارمیشن آپ کو دے گا، ایک ایسا فضل آپ پر ہوگا. آپ پھر واپس ان سوالوں کو لے کر نہیں جائیں گے، بلکہ خداوند آپ کے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دے گا. اس نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، اس اطمینان کو حاصل کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو. May the Lord bless you all. خداوند نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی. اگر خداوند اس سے پہلے آ گیا تو ہم خداوند کے جلال میں ایک دوسرے سے ضرور ملیں گے. Over to you بھائی زمان. God bless you.